کی طرح اقبال نے میرے خیال میں انہی لوگوں کے لیے کہا تھا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا۔ آپ وہ منظر دیکھیں جب طیارے ہندوستان کی سرزمین پہ جاتے ہیں اور کیسے قلابازیاں کھا کر کے دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچا کے واپس آتے ہیں۔ پر صبح پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک نعرہ لگایا تھا، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں تو پھر ڈرائے جانے والے لوگوں کی صبح بڑی بھیانک اور خطرناک ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اہلیان پاکستان کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ وہ انڈیا جو پاکستان سے 7 گنا بڑا ملک ہے اور اپنے آپ کو طاقت کے اعتبار سے کچھ سمجھتا ہے اور پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور مسلسل اٹیک کر رہا تھا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے کمزور دکھا دیا جائے اور دنیا کے اندر مسلمان ملکوں میں پاکستان کی جو اہمیت ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہے، اس کی اس عزت کو اور حیثیت کو دنیا کے اندر گرا دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ صبر آزما مراحل کے گزرنے کے بعد آج صبح پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنے پورے ہنرمندی کے ساتھ جس طریقے سے انڈیا کو دھول چٹائی ہے اور ان کو چٹی کا دودھ یاد دلایا ہے، ہم شاہینان پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے دوہرا اعزاز یہ ہے کہ اعظم خان جو پاک فضائیہ کا آفیسر ہے اور آج وہ طیارہ لے کر کے ہندوستان میں جا کر کے لڑا اور وہاں پر بمباری کی اور وہاں ان کی املاک کو نقصان دیا اور زندہ سلامت الحمدللہ خیر و عافیت سے پاکستان پہنچا، یہ ہمارے اگی کا رہائشی ہے اور ہمارا اگی کا فخر ہے۔ الحمدللہ ہم اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی ہندوستان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ملک ہوگا لیکن الحمدللہ قوت ایمانی سے لبریز ہے، شوق شہادت سے بھرا ہوا ہے۔ پاکستان کی فوج صرف یہ 7 لاکھ کی فوج نہیں ہے بلکہ پاکستان کے سرزمین پر رہنے والا بچہ بچہ یہ پاکستان کا فوجی بھی ہے، یہ پاکستان کا سپاہی بھی ہے، یہ پاکستان پر مر مٹنے والا ایک بہادر فوجی بھی ہے۔ تو آئندہ کے لیے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں افواج پاکستان سے کہ آج جس طرح انہوں نے ہم سب قوم والوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، آئندہ کے لیے بھی اسی طرح اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں سے وہ پاکستان کی قوم کا سر فخر سے بلند کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر تم مومن ہو تو ایمان کا جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ جب ایمان کا جذبہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے موقع پر یہود کے پاس چلے گئے، وہ بھی اسی طرح صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے تھے اور خیبر صبح پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک نعرہ لگایا تھا، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں تو پھر ڈرائے جانے والے لوگوں کی صبح بڑی بھیانک اور خطرناک ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہماری پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ان کی صبح کو خطرناک بھی بنا دیا اور بھیانک بھی بنا دیا کہ پجاریوں نے اپنے آپریشن کا نام رکھا سندور، اور سندور تو کمزور لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ ہماری افواج پاکستان نے الحمدللہ جو نام رکھا آپریشن کا، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور الحمدللہ انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ اقبال نے میرے خیال میں انہی لوگوں کے لیے کہا تھا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا۔ آپ وہ منظر دیکھیں جب طیارے ہندوستان کی سرزمین پہ جاتے ہیں اور کیسے قلابازیاں کھا کر کے دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچا کے واپس آتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔